ڈاکٹر سیما شفیع صاحب. جی، بحیثیت ڈاکٹر چونکہ 32 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے کلینک میں، اور ایجوکیشنسٹ کے طور پہ بھی تقریباً 32 سال ہی ہو گئے ہیں، کچھ کم شاید 32 سے کچھ کم، مگر ایز اے ڈاکٹر جو ہے تو میں 32 سال سے. بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے تو یہ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ جو ہے علم کی وجہ سے بنا ہے، کیونکہ علم کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب علم کو جوڑ دیا گیا ہے صرف اور صرف دین کے ساتھ. اسی طریقے سے ہم نے اپنے مذہب کو جو ہے اپنی اپنی پسند کا مذہب، اب اسلام کا اصلی چہرہ ہم نے ایک سائڈ پر رکھ دیا ہے، اور ہم اپنی اپنی پسند کے مذاہب آگے لاتے ہیں. جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کو ہم مذہب کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور یہاں سے ہماری لا علمی اور پھر وہی فیڈ کرتے جاتے ہیں اپنے آگے بچوں میں. قرآن کی ہم فوراً مثال دیتے ہیں کہ آبادی کو کم کرنا جو ہے تو قرآن کہتا ہے کہ بچوں کو قتل مت کرو، جیسے ابھی قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے. تو بچوں کو قتل کرنے کی مناہی ہے جو بچے پیدا ہو چکے ہیں یا جو بچہ آ رہا ہے، مگر یا کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ آپ بچے پیدا کرو اور بغیر سوچے سمجھے بچے پیدا کرو. قرآن میں بار بار اعتدال کا درس دیا گیا ہے، ہر چیز میں اعتدال کا درس دیا گیا ہے. اعتدال کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بچے پیدا کرنے کی مشینیں ہم چار چار لگا لیتے ہیں گھر میں، کہ چار چار مشینوں سے ہم جتنے بچے پیدا کر سکیں، جتنی آبادی میں ہم اضافہ کر سکیں اتنا کریں. پھر آگے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مشینیں بچے تو پیدا کر رہی ہیں، مگر کیا ان کی اس طریقے سے تربیت ہو رہی ہے؟ کیا ہم معاشرے کو ایک اچھا فرد دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا بھی ہم سے پوچھا جائے گا. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے، تو ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. صدقہ جاریہ صرف نیک اولاد ہوگی، اور جو دوسرا صدقہ تو نہیں ہوگا، وہ تو پھر ہمارے گناہوں میں گناہ جاریہ میں آئے گا، کہ جب ہم معاشرے کے لیے بوجھ بچے جو ہیں وہ پیدا کریں گے اور ان کی تعداد ہم بڑھائیں گے. آج جتنی ہماری آبادی بڑھتی چلی جائے گی، نشے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ رزق کا وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بالکل رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مگر کبھی ہم نے تدبر کیا کہ رزق ہے کیا چیز؟ رزق تو صرف کھانا پینا نہیں ہے کہ آپ نے کھلا دیا، پلا دیا، پہنا دیا، بس جی آپ کا پورا ہو گیا جو آپ نے کرنا. نہیں، آپ کے تعلقات، آپ کے رشتے، آپ کی جسم، صحت، ہر چیز جو ہے وہ رزق ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تدبر اور تفکر کبھی بار بار کہا ہے قرآن میں، تو کیا کبھی کسی نے تفکر کیا ہے؟ کبھی کسی نے تدبر کیا ہے؟ نہیں. یہاں پر ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں. ہم صرف وہ چیزیں لیتے ہیں جہاں پر ہمارے لیے ہمیں کوئی اچھی چیز نظر آتی کہ یہ ہمارے لیے حق میں بہتر ہے، یہاں سے ہم اپنے لیے ایک سیف سائیڈ لے سکتے ہیں. تو علم کی کمی سب سے بڑا جو بیریئر ہے وہ آبادی کے بڑھتے ہوئے جو نقصانات ہیں اور ہمارے وسائل کے جو کم ہونا ہے، ان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ علم کی کمی ہے. میں 1992 میں نے پاپولیشن کے ساتھ کام کیا تھا، اور اس ٹائم پر ہم نے اتنی مشکلوں سے ہم نے فیلڈ ورک میں چترال، دیر، سوات، یہ ایسے علاقے تھے. چترال میں بہت اچھا ہمیں ماحول ملا تھا آبادی کے لحاظ سے، مگر دیر اور سوات میں ہمیں انتہائی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کہ ہمیں جب یہ کہا جاتا تھا کہ آبادی کے کنٹرول کے لیے ہمارے گھروں میں مت آؤ، ہمارے اوپر بیریئر لگا دی تھی کہ نہیں آنا ہمارے گھروں میں. تو یہ آج بھی ہے. 2010 تک میں اپنے پیشنٹ جب میرے وہ تھے کلینک میں آتے تھے، تو وہ خواتین آتی تھی بچے بند کرنے کے لیے، اور اس کے لیے میں نے ایسے ٹوٹکے بھی بنائے کہ مستقل بچے بند ہو جائیں، اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب کام کر رہا ہے. جن کے بہت بہت بچے تھے ان کو ابھی بھی میں دیتی ہوں. اور جو اب دیکھ رہی ہوں تو اب میرا تقریباً 90% پیشنٹ ہے بچے نہیں ہو رہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا وجوہات ہیں، اور اس کے اوپر اور کوئی بات کر لے گا، مگر یہ بھی ایک پرابلم ہے. جی تھینک